محمد اظہار الحق کی خود نوشت کا پہلا حصہ ہے جو حال ہی میں شائع ہوا۔ ضخامت کم رکھنے کے لیے انہوں نے آپ بیتی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ توجہ کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے، اس لیے کتاب کو ضخیم نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ موٹی کتابوں اور طویل ڈرامہ سیریز کا وقت واپس آ چکا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ہیری پوٹر سے لے کر منی ہیسٹ تک دیکھ لیں، آپ مان جائیں گے۔ بہرحال اظہار صاحب کی یہ خود نوشت روایتی خود نوشت نہیں ہے۔ انہوں نے اکبر اعلی آبادی کی بتائی ہوئی اس ترتیب کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ BA کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی، پھر مر گئے۔ اکثر خود نوشتیں اس طرح لکھی جاتی ہیں جیسے تاریخ میں بادشاہوں کا حال لکھا ہوتا ہے: پیدائش، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپا۔ اظہار صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آغاز ڈھاکہ سے کیا ہے جہاں وہ 19 برس کی عمر میں MA کرنے گئے تھے۔ 3 سالہ قیام کے دوران ان کا رویہ دوسرے مغربی پاکستانیوں یا پنجابیوں سے مختلف تھا۔ انہوں نے بنگالی بھائیوں کی زبان سیکھی، ان کا لباس پہنا، ان کا کھانا کھایا۔ بنگالی دوستوں نے بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ انہیں اپنے گھروں میں لے کر گئے اور یہ آج تک ان سے رابطے میں بھی ہیں۔ اگرچہ یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے مغربی پاکستان واپس آ گئے تھے، مگر ٹوٹنے کا عمل ان کی موجودگی میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ اس عمل کو بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس بانپ چکے تھے۔ کتاب کے پہلے 61 صفحات مشرقی پاکستان میں قیام کے بارے میں ہیں، جبکہ ان میں سے آخری 8-10 صفحات میں انہوں نے علیحدگی کا تجزیہ پیش کیا۔ اس تجزیے سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف، مگر اس کا مطالعہ لازمی ہے۔ ایک فقرہ ان کا غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی بھی سیاسی اخلاقی قانون کی روح سے عوامی لیگ کو مرکز میں حکومت بنانے کا حق حاصل تھا۔ کیا مغربی پاکستانی یہ توقع کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستانیوں کو ان کے جائز حق سے محروم کیا گیا تو وہ جواب میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے؟ اظہار صاحب نے اپنے گاؤں اور نانہال کے گاؤں کا جس انداز سے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے لٹریچر کا شاندار حصہ ثابت ہوگا۔ ان کے دادا کو انگریزی عہد میں تحصیل کا میرج انسپکٹر مقرر کیا گیا تھا، مگر ان کا اصل کارنامہ درس و تدریس تھا۔ پورے برصغیر سے طلباء ان سے فارسی ادب اور فقہ پڑھنے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان طلباء کی تعداد 200 سے زیادہ تھی۔ طالب علموں کو کتابیں دادا جان اپنی لائبریری سے فراہم کرتے تھے، اور کانا گاؤں والے۔ یہ اس دور کی یونیورسٹیاں تھیں۔ ان کے گاؤں میں طلباء کا الگ قبرستان آج بھی ماضی کی داستان کہہ رہا ہے۔ گاؤں کے اس زمانے کی زندگی کا خاکہ اظہار صاحب نے بے حد دلچسپ انداز میں کھینچا ہے۔ وہ ایک مخلوط معاشرہ تھا۔ خواتین بات چیت میں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ صحن میں سرشام چارپائیاں بچھا دی جاتی تھی۔ ان پر چادریں اور سرہانے رکھے جاتے تھے جن کے خلاف کڑے ہوتے تھے۔ ہانڈی کے لیے ہر روز تازہ مسالہ تیار کیا جاتا تھا۔ نمک کی چٹانیں لائی جاتی تھی، انہیں توڑ کر پیسا جاتا تھا۔ گائے یا بھینس کے آگے نمک کی چٹان رکھی جاتی جسے وہ چاٹتی رہتی تھی۔ بڑے بوڑھے جیب میں نمک کا ٹکڑا رکھتے تھے۔ رمضان میں وہ مسجد میں اذان سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی، جیب سے نمک کا ٹکڑا نکالتے، چاٹ کر افطار کرتے، پھر باجماعت نماز سے فارغ ہو کر گھروں کو جاتے اور معمول کا کھانا کھاتے۔ سرشام لالٹینوں کے شیشے صاف کیے جاتے۔ اگر شیشے میں کریک آتا یا ٹوٹتا تو نیا شیشہ منگوانے سے پہلے اسے ہی سریش سے جوڑا جاتا تھا اور کافی عرصے تک چلایا جاتا تھا۔ یہ محض ایک جھلک ہے، ورنہ اظہار صاحب نے اس زمانے کی دیہاتی زندگی کی ایسی تصویر کھینچی ہے جو آج کی نسل کے لیے عجوبہ سے کم نہیں۔ اظہار صاحب نے اپنے بزرگوں کی حالات بھی بیان کیے ہیں۔
جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں لٹریچر بھی ہے، احترام بھی، تاریخ بھی اور کہانی بھی۔ اظہار صاحب نے گھڑ سواری بھی کی، گھوڑی کو پانی پلانے گاؤں سے باہر تالاب پر گئے۔ یہ ایسے مواقع پر زین کے بجائے گھوڑی پر محض کمبل ڈالتے تھے۔ نانا جان نے تاکید کی کہ گرمی شدید ہے، گھوڑی کو دوڑانا نہیں۔ اظہار صاحب نے گاؤں سے نکلتے ہی ایڑ لگا دی اور گھوڑی کو خوب دوڑایا۔ واپس آئے تو نانا جان کے پوچھنے پر صاف انکار کیا کہ نہیں دوڑایا۔ نانا جان نے کمبل ہٹایا تو گھوڑی پسینے سے شرابور تھی۔ نانا جان نے صرف اتنا کہا، تم نے دوڑایا ہے؟ اظہار صاحب سیف الملوک سے گگی اور باز والی وہ کہانی زندگی بھر نہیں بھول سکے جسے ان کے بچپن میں ان کی امی جان اپنی مترنم آواز میں سنایا کرتی تھی۔ بزرگوں کی وفات کے حالات انہوں نے دلدوز اسلوب میں بیان کیے ہیں۔ پنڈی گیب وہ قصبہ ہے جہاں ان کے والد صاحب ایک مدت اسکول میں فارسی پڑھاتے رہے اور مسجد میں فی سبیل اللہ قرآن پاک کا درس دیتے رہے۔ اظہار صاحب نے اس قصبے سے میٹرک کیا۔ یہ قصبہ ساری زندگی ان کے دل سے نہیں نکلا۔ یہ لکھتے ہیں، یہ قصبہ آج بھی ان کے دل میں پوری رونق کے ساتھ آباد ہے۔ اس کی ہوائیں گرمیوں میں خنک اور سرما میں قابل برداشت تھی۔ اس کی فضا میں معصومیت تھی، اس کا پانی میٹھا تھا، اس کے پکوان ناقابل فراموش تھے۔ یہاں کا مکٹی حلوہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اینٹوں کے فرش والی گلیاں کسی باغ کی کیاریوں سے کم نہ تھی۔ اس قصبے کے چند کرداروں کا ذکر جس طرح انہوں نے کیا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اظہار صاحب کا تعلق پاکستان سول سروس سے تھا۔ 36 برس کی ملازمت کا احوال انہوں نے کہانی کے انداز میں یوں بیان کیا کہ پڑھنے والا اکتاتا نہیں۔ یہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس سے تھے۔ یوں سمجھیے سونے کی کان پر بیٹھے رہے مگر دامن جھاڑ کر باہر آئے۔ یوں کہ دامن میں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ عرصہ ڈیفنس پرچیز کی ادائیگیوں کے آل انال بھی رہے۔ اس سے زیادہ ادائیگیاں کسی اور ادارے میں نہیں تھیں۔ اظہار صاحب نے ایسا نظام بنایا کہ تاجروں، ٹھیکیداروں اور سپلائرز کو گھر بیٹھے ادائیگیاں ہوئیں۔ یہ لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے کہ یہ کون بد دماغ سرپرہ ہے جو ملتا ہے نہ کچھ لیتا ہے۔ عسکری ہیلمٹ بنانے والا ایک صنعت کار نے حکومت کو خط لکھا کہ اس نے 28 سالہ وابستگی میں پہلی بار ایک سسٹم دیکھا ہے جو کرپشن سے پاک ہے اور خودکار ہے۔ ملازمت کے دوران اظہار صاحب نے جو کچھ سیکھا اسے ایک الگ باب میں بیان کیا۔ سول سروس کے ہر رکن کو یہ باب پڑھنا چاہیے۔ نئی نسل کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کا بھی برملا اظہار کیا۔ سرکاری طور پر جن ملکوں میں گئے ان کا احوال بھی دلچسپ پیرائے میں بیان